اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے آئیے ایک صلوات پڑھ کر کے اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنین و مومنات عالم کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ بھائی اب آپ ذرا اس بات کو ظاہر کیجئے گا کہ آپ جشن سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ شاید پہلا جشن ہے جس میں مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی تک آپ کی خاموشی تھوڑا سا مجھے پریشان کر رہی ہے۔ جشن سننے کی عادت یہاں پر تو نہیں ہے، اچھی عادت ماشاءاللہ آپ اس سے بھی اچھا سنتے ہیں اور امید ہے اس سے اچھا آپ سنیں گے۔ بولیے، یہاں شرمانے کی کیا بات ہے بھائی، سب اپنے ہی ہیں۔ کچھ لوگ شرما جاتے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کس پریشر میں ہوتے ہیں کہ بیچارے بول نہیں پاتے۔ سب پریشر اچھا چھوڑیے، یہاں پر سب اپنے ہیں، یہاں سب جوش ولا سے معمور ہیں اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں، سب اپنے ہیں۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی آج اس کی ولادت باسعادت کی رات ہے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت ہوئی تو وہی بولا، قرآن کو ضرورت ہوئی تو وہی بولا، رسول کو ضرورت ہوئی تو وہی بولا، ہے توجہ، انسانیت کو ضرورت ہوئی تو وہی بولا۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، تقریر میں نے شروع کر دی، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کی رسپانسبلٹی میری ہے، دنیا بھی میری ہے، آخرت بھی میری ہے۔ بولیے گا اسی طریقے سے، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ ہدایت کی جب ذمہ داری لی، آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ماشاءاللہ سب یہاں مسلمان اور مومن بیٹھے، کیا آپ کے پاس کبھی اللہ خود آیا کہ میں تمہاری ہدایت کرتا ہوں، نماز پڑھنا شروع کرو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو؟ نہیں آیا نا۔ تو کس کو بھیجا؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے۔ اللہ نے سسٹم یہ رکھا ہدایت کا کہ پہلے دنیا کو زبان سے سمجھاؤ، ہدایت کرو، اگر مانے تو ٹھیک ورنہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ یہی تو ہوا ہے نا، زبان سے مانے، کہنے سے مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اب میریکل دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، نوح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا۔ بھائی ادھر کے ایریے میں خاموشی ہے، مجھے ادھر سے بھی ذرا آواز چاہیے آپ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا، ابراہیم نے بھی معجزہ دکھایا، اسماعیل نے بھی معجزہ دکھایا، عیسیٰ نے بھی معجزہ دکھایا، موسیٰ نے بھی معجزہ دکھایا۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے ان سارے نبیوں نے دنیا میں آنے سے پہلے معجزہ دکھایا یا آنے کے بعد دکھایا؟ کاش آپ پہنچ گئے ہوتے تو میں ابھی آپ کو سلام کر لیتا۔
آنے کے بعد دکھایا نا. آدم علیہ السلام نے آنے کے بعد معجزہ دکھایا, نوح نے آنے کے بعد معجزہ دکھایا, موسیٰ نے آنے کے بعد معجزہ دکھایا, عیسیٰ نے آنے کے بعد معجزہ دکھایا, سارے نبیوں نے پیدا ہونے کے بعد معجزہ دکھایا. کائنات میں اکیلا علی ہے جو ابھی آیا نہیں, پہلے معجزہ دکھا رہا ہے. توجہ جانے محترم, جو آنے سے پہلے معجزے دکھائے اسے علی کہتے ہیں. ہے توجہ عزیزان محترم. اچھا, نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی, داؤد علیہ السلام کا معجزہ, پوری توجہ, معجزہ کیا تھا؟ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو ایک دم کینڈل کی طرح موم بن جاتا تھا, سافٹ ہو جاتا تھا, کینڈل بن جاتا, موم بن جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہی ہوتا تھا نا. پتھر پر علم جو فلیگ ہوتا ہے نا اس کو رکھتے تھے تو وہ بالکل اندر چلا جاتا تھا. یہ معجزہ تھا کس کا؟ حضرت داؤد پیغمبر کا. سلیمان کا معجزہ, اللہ نے ایک کارپیٹ دی تھی, ایک بساط, اللہ نے ایک کارپیٹ میں معجزہ دیا تھا. ان کے پاس ایک قالین تھی, ایک بساط تھی, اس پر بیٹھتے تھے, ہوا میں جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے. تو وہ تھا سلیمان کا معجزہ. موسیٰ کا معجزہ عصا, لکڑی, یہی تھا نا معجزہ. پوری توجہ. نبی عیسیٰ کا معجزہ ہاتھ میں شفا, یہی تو معجزہ تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیے, اتنے معجزے میں نے آپ کو گنوائے, یہ بتائیے کوئی ایک معجزہ آج باقی ہے؟ حضرت نوح کی کشتی. توجہ عزیزان محترم, سارے معجزے گئے. آدم گئے, معجزہ گیا. نوح گئے, معجزہ گیا. ابراہیم گئے, معجزہ گیا. موسیٰ گئے, معجزہ گیا. عیسیٰ گئے, معجزہ گیا. داؤد گئے, معجزہ گیا. سلیمان گئے, معجزہ گیا. سارے نبی گئے, معجزے بھی چلے گئے. آج تک دنیا میں دو ہی معجزے باقی ہیں, یا محمد کا قرآن باقی ہے یا کعبے پر علی کا نشان باقی ہے. یا رسول کا قرآن, یا علی, یا رسول کا قرآن باقی ہے, کعبے پر علی کی ولادت کا نشان باقی ہے نا عزیزان محترم. یہی تو ہے. روایتیں بتاتی ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جب علی میرے پیٹ میں تھے دروازے کے پیچھے نبی آتے تھے, یعنی ابھی گھر میں آ رہے ہیں, اسی گھر میں تو رہتے ہیں نا, جیسے ہی دروازے کے پیچھے دروازہ بند, اور ادھر علی مجھے رسول کی رسپیکٹ کے لیے اٹھا دیتے تھے. اے توجہ, بڑا خوبصورت جملہ, بہت جلدی سے کہہ رہا ہوں, آپ اتنی جلدی سے نہیں سمجھیے گا, آرام سے سمجھیے گا جتنی جلدی سے میں کہوں گا. علی مجھے اٹھا دیتے تھے. بی بی فاطمہ بنت اسد نے یہ بات محلے کی عورتوں کو بتا دی. عورتوں نے کہا تم لوگ بنی ہاشم والے کیا کیا باتیں کرتے ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, جو عقل میں آ جائے پھر وہ علی ہی کیا ہے؟ چھوٹی سی عقل, اتنا بڑا علی. ہے توجہ, وہ عقل میں آ جائے تو پھر علی کیا ہے؟ انہیں تو سمجھا ہی صرف رسول نے یا اللہ نے. کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہو, علی ہمیں اٹھا دیتے ہیں. کہنے لگیں ٹھیک ہے آ جاؤ دیکھ لو. فاطمہ بنت اسد نے عورتوں کو بلا لیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی نبی کے آنے کا ٹائم ہوا دروازے کے پیچھے آئے, جیسے ہی دروازے کے پیچھے پہنچے فاطمہ بنت اسد اٹھنے لگیں. کچھ عورتوں نے ادھر سے کندھا دبایا, کچھ نے ادھر سے کندھا دبایا روکنے کے لیے, لیکن فاطمہ بنت اسد اٹھتی چلی گئیں. کچھ ادھر گریں, کچھ ادھر گریں. اب جملہ کہہ رہا ہوں, مکے کی عورتیں تھیں, عرب عورتیں تھیں, اتنی عورتیں مل کر جب علی کا مقابلہ نہ کر سکیں تو کوئی ایک آدھ عورت علی کا مقابلہ کیا کرے گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. سمجھ گئے تو سلام ہے آپ کو. ہے توجہ, یا علی یا علی. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب علی کی ولادت کا وقت آیا, اللہ نے, روایتوں میں لکھا ہوا ہے, روایتوں میں لکھا ہے, اللہ نے بی بی فاطمہ بنت اسد کو حکم دیا جاؤ گھر چھوڑو. آئیں کہاں؟ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. فاطمہ بنت اسد آئیں, کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھی اور ایک جملہ کہا, اللہم انی مؤمنۃ بک, میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں. یہ نہیں کہا ایمان لا رہی ہوں,
بھائی یہ اردو سمجھنے والے بیٹھے، میں کیا کروں؟ میں ایمان لا چکی. اور پھر ایک جملہ کا، جو تو نے اپنے نبی ابراہیم پر اتارا اس پر بھی ایمان لائی، اور جو تو نے اپنے نبی محمد پر اتارا اس پر بھی ایمان لائی. میرے اللہ، جو میرے پیٹ میں ہے اس کا واسطہ میری مشکل حل کر دے. بس اتنا ہی ہے. جو میرے پیٹ میں ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، کعبے کے پاس کھڑی ہو کر فاطمہ بنت اسد دنیا کو بتا رہی ہے اگر دعا مانگنی ہے تو بغیر وسیلے کے، جب یہاں قبول نہیں ہوتی تو گھر بیٹھ کر علی کو چھوڑ کے مانگو تو کیا مل جائے گا. صلوات پڑھے بھائی. یہ ہے عزیزان محترم، ہے توجہ. کعبے کے پاس، یہاں جب بغیر وسیلے کے نہیں چلتی دعا. کہتی ہیں جیسے یہ دعا مانگی پیٹ سے ایک نور نکلا، کعبے کی دیوار پر لگا، کعبے کی دیوار ٹوٹی، اندر گئی، پھر بند ہو گئی. اب علماء نے لکھا، جن لوگوں نے یہ مانا علی کعبے میں پیدا ہوئے، اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، غیروں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ فاطمہ بنت اسد دعا مانگنے گئی تھیں، وہ تو ایک زلزلہ سا آیا تھا، دیوار ٹوٹی تھی، اندر چلی گئی. دعا مانگنے گئی تھیں، انہیں کیا پتا تھا کعبے کے اندر علی پیدا ہوں گے. ہمارے علماء نے کیا لکھا، فاطمہ بنت اسد کو بتایا جا چکا تھا علی کعبے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، کہنے لگے وہ تو گئی تھی، وہاں پر ایک جھٹکا سا زمین میں لگا، دیوار ٹوٹ گئی، وہ تو نیچرل ہے ٹوٹ جائے گی، وہ اندر چلی گئی اور علی کی ولادت ہو گئی. اچھا، سارے اتفاق علی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے توجہ؟ یہ سارے کوئنسیڈنس بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی بھی امام باڑے میں دعا مانگنے آئے یا مسجد میں دعا مانگنے آئے تو پیچھے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے یا دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتا ہے؟ نہیں پتا آپ کہاں ہیں عزیزان محترم. بھیا دروازے پہ آ کے مانگتا ہے نا. آپ حرم میں جاتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں نا، دروازے سے اندر جاتے ہیں نا، وہاں جا کر کے مانگتے ہیں نا. تو یہ مانگ کیوں رہی تھی؟ یہ عزیزان محترم فاطمہ بنت اسد دیوار کے پیچھے آ کر بتا رہی تھی دروازے پر جا کر جو مانگے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو دروازے کو توڑ کر اپنا راستہ خود بنا لے اسے علی کہا جاتا ہے. توجہ عزیزان محترم، اپنا راستہ دیوار توڑ کر اپنا راستہ بنائے، وہ ہے علی بن ابی طالب. آئیں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں. اچھا، مولا علی کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے. اب سنیے گا توجہ کے ساتھ. روایتیں بتاتی ہیں کہ پورے مکے والے پریشان کہ یہ عورت اندر گئی، جنہوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی گئی دیوار بند ہو گئی. اس میں بہت سارے راوی ہیں، 5-6 کا تو نام میں ہی جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جیسے ہی اندر گئیں دیوار بند ہو گئی. ٹھیک ہے، مکے والے، اس میں ایک وہ بھی ہیں رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب، وہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ پورا مکہ پریشان، مکے میں خبر پھیل گئی کہ فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہیں. اب اندر جانے کے بعد کیا چل رہا ہے کچھ نہیں پتا، کیا ہو رہا ہے. سارا مکہ پریشان. دو تھے جو پریشان نہیں تھے، کعبے کے باہر دو تھے جو پریشان نہیں تھے. ایک کا نام ہے ابو طالب، دوسرے کا نام ہے رسول اللہ. آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی کی بیوی، کسی کی وائف، اس کو لیبر پین اٹھے، ہاسپٹل لے کے گئے، تو یہ بتائیے جب بالکل پیدائش کا، بچے کے پیدا ہونے کا ٹائم قریب ہو تو کیا شوہر ہاسپٹل میں چھوڑ کے گھر میں آ کے سو جاتا ہے؟ 2-4 نیند سو لیں پھر چلیں گے؟ ارے بھائی، وہ ادھر پریشان، یہ ادھر پریشان، یہی تو ہوتا ہے نا. بے چینی رہتی ہے کہ نہیں؟ جب تک بچہ ٹھیک ٹھاک اچھی طرح سے دونوں کی صحت کے ساتھ پیدا نہ ہو جائے پریشان رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کوئی پریشانی نہیں. میں نے کہا یا ابو طالب آپ پریشان کیوں نہیں؟ کہنے لگے تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں جس کا باپ ہوں وہ نفس مطمئن ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ یا رسول اللہ آپ پریشان نہیں. رسول کہیں گے میں کیوں پریشان ہوں؟ ابو طالب بھی پریشان نہیں، رسول بھی پریشان نہیں، پورا مکہ پریشان ہے. یا ابو طالب آپ کیوں نہیں پریشان؟ کہنے لگے میں کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے کہ میری بیوی فاطمہ بنت اسد کعبے کو اللہ کا ولی دینے گئی ہے. یا رسول اللہ آپ پریشان نہیں. کہا میں کیسے پریشان ہوں؟ علی کو، فاطمہ بنت اسد کائنات کو میرا خلیفہ اور وصی دینے گئی ہے، میں پریشان کیوں ہوں؟
آ گئے علی، 3 دن بعد رسول پہنچے کعبے میں، 3 دن تک آنکھیں بند، بدن میں مومنٹ ہے، سب کچھ ہے، آنکھیں بند، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ جیسے ہی پہنچے دیکھا فاطمہ بنت اسد پریشان، گود میں بچے کو لیے بیٹھی پریشان۔ جناب رسول اللہ نے پوچھا اماں، اماں کہتے تھے، ماں کہتے تھے، چچی نہیں ماں، کیونکہ پالا تھا نا ماں بن کر کے، بچپن میں ماں کا تو بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا رسول اللہ کی ماں کا، فاطمہ بنت اسد نے پالا۔ اماں پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگیں بیٹا سب تو ٹھیک ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے میرا بچہ، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اب آپ مجھے ایک انصاف سے بتائیے، کسی کے گھر میں نیو بورن بیبی اور آنکھیں نہ کھولے کیا حالت ہوگی ماں باپ کی؟ پریشان ہوں گے نا۔ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، رسول فرماتے لائیے میری گود میں دیجئے۔ جیسے ہی رسول نے ہاتھ میں لیا علی کو، علی نے آنکھیں کھول دی۔ روایت سناؤں آپ کو، لکھا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی تھیں تو جدھر جدھر دیکھتی تھیں دیوار پر، کعبے کی دیوار پر اسٹیچوز اور بت لگائے گئے تھے۔ پتہ ہے نا کتنے بت تھے؟ 360 بت، چھوٹے چھوٹے بڑے ہر سائز کے لگے ہوئے تھے۔ ہاں ہر سائز کے بت اندر لگے ہوئے تھے۔ فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی دیکھنا شروع کیا بت ٹوٹ کے نیچے گرے۔ سنیے گا، کچھ بت لگے رہ گئے، بت سمجھتے ہیں نا، سمجھ گئے نا، اسٹیچوز، کچھ لگے رہ گئے کچھ گر گئے۔ روایتیں ہیں کہ علی نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ اس لیے کہ علی نہیں چاہتے تھے آنکھیں کھولوں تو بتوں کو دیکھوں۔ علی نے نبی کے گود میں آ کر آنکھیں کیوں کھولی؟ کیونکہ چاہتے تھے کہ پہلی جس چیز کی زیارت ہو وہ رسول اللہ کا چہرہ ہو، اس لیے رسول کی گود میں آنکھیں کھول دی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی توریت پڑھ کے سناؤ۔ علی نے سنایا توریت کی آیتیں، زبور کی آیتیں۔ توجہ، پوری توجہ، بس یہیں پر لانا ہے۔ مجھے ایک آپ کو معجزہ سنانا ہے امیر المومنین کا، ایک چھوٹا سا واقعہ۔ توریت سنا دی، زبور سنا دی، انجیل سنا دی، قرآن، سورہ مومنون کی آیتیں پڑھیں۔ توجہ، قد افلح المؤمنون، مطلب کیا ہے اس کا؟ بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی علی نے جملہ پڑھا نا، رسول فرماتے ہیں اے علی مومن کیوں نہ کامیاب ہو؟ اس لیے کہ انہیں تمہارا جیسا امیر المومنین مل گیا ہے۔ اس جملے پر اتنی خاموشی تو نہیں بنتی تھی بھائی، ناانصافی کر بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد پر، صلی علی قد افلح المؤمنون۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی توریت تم نے موسیٰ سے اچھی پڑھی، زبور داؤد سے اچھی پڑھی، انجیل عیسیٰ سے اچھی پڑھی، اور قرآن ویسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے یہ؟ قرآن ویسا پڑھا جیسا، کیوں کہا نبی نے؟ توریت موسیٰ سے اچھی، انجیل عیسیٰ سے اچھی، زبور داؤد سے اچھی، اور قرآن میرا جیسا پڑھا۔ کیوں کہا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ توریت ہے اللہ کا کلام، زبور ہے اللہ کا کلام، انجیل ہے اللہ کا کلام، یہ سب اللہ کے کلام ہے نا۔ لیکن توریت اللہ کا کلام پڑھا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ کی زبان اپنی زبان تھی۔ کہاں ہے بھائی؟ ابھی بھی آپ نہیں جڑے تو میں کیا کروں؟ کہاں لے کے جاؤں عزیزان محترم؟ زبور ہے اللہ کا کلام، پڑھی داؤد نے، داؤد کی زبان اپنی زبان۔ انجیل ہے اللہ کا کلام، پڑھی کس نے؟ عیسیٰ نے، عیسیٰ کی زبان اپنی زبان۔ قرآن اللہ کا کلام، پڑھا کس نے؟ نبی نے۔ نبی کہہ رہے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھی۔ عزیزان محترم بات یہ تھی، اس لیے کہا کہ یہ تینوں کتابیں تم نے ان تینوں نبیوں سے اچھی پڑھی، کیونکہ اب جو پڑھ رہا ہے وہ کلام اللہ کا پڑھ رہا ہے، جس زبان سے پڑھ رہا ہے اس لسان اللہ سے پڑھ رہا ہے، لسان اللہ سے، اللہ کی زبان سے پڑھ رہا ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ فرمایا تو میرا وصی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا سکسیسر ہے۔ کہا نبی نے۔ اس پہ بھی لوگوں کو شک ہے، شک ہے بھائی، جو شک والے انہیں شک ہے نا۔ توجہ سے سنیے گا، نبی یوسف کو جانتے ہیں نا؟ بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اجازت ہے آپ کی 2-3 جملوں کی؟ نبی یوسف
جب غلام بن کر کے مصر میں رہ رہے تھے، غلام بن کے، نبی ہیں بھائی، اور غلام بن کر کے، نبی بھی ہے رسول بھی ہیں، کیسے رہے؟ دربار میں، بادشاہ کے دربار میں غلام بن کے۔ زلیخا کا دل آ گیا، پریشان کرنا شروع کیا۔ جب دیکھا یہ کسی طرح کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، ایک دن بادشاہ نے دیکھ لیا پیچھا کرتے ہوئے نبی یوسف کا۔ توجہ، پوری توجہ، یہ جو واقعہ ہوا وہ سارے واقعات اس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، نبی یوسف کا پھٹ گیا دامن۔ سنیے گا، بادشاہ نے بلایا، کیا بات ہے؟ فوراً زلیخا نے اپنا جرم چھپانے کے لیے سارا جرم، سارا الزام یوسف پر ڈال دیا۔ کہا یوسف نے یہ سب کیا ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں بہت سیدھی شریف عورت ہوں۔ ہاں، ہندی میں کہتے ہیں نا اپلا ناری، بالکل شریف، یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اب نبی یوسف کیا کرے؟ کہاں سے گواہی لے کے آئے؟ اسی ٹائم بادشاہ کے سامنے ایک عورت اپنی گود کے بچے کو لے کر آئی۔ سنیے گا، گود کے بچے کو بادشاہ کے پاس اپنا کوئی کیس لے کر کے آئی۔ ایجپٹ کا بادشاہ کہتا ہے، ٹھیک ہے تیرا کیس سنوں گا، ابھی پہلے یہ میری بیوی کا اور یوسف کا یہ معاملہ آیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لوں۔ یوسف کہتے ہیں کہ یہ جو اس عورت کے گود میں بچہ ہے، اگر یہ گواہی دے دے کہ میں پاک ہوں تو مانو گے؟ بادشاہ کہنے لگا مانوں گا، لیکن یہ کہاں بول سکتا ہے، یہ تو نیو بورن بیبی ہے، تو چند دن کا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا؟ دودھ پیتا ہوا نبی یوسف کہتے نہیں یہ بولے گا، اللہ کی قدرت سے بولے گا۔ اس بچے نے بولنا شروع کیا، جو ابھی تک اپنی ماں کو ماں نہیں بولا تھا، اپنے باپ کو باپ نہیں بولا تھا، وہ یوسف کے پاک ہونے کی گواہی دینے لگا۔ ہے توجہ؟ بادشاہ کو یقین آ گیا، بہرحال معاملہ چلا گیا۔ دن گزرے، کئی سال گزر گئے۔ توجہ، نبی یوسف جیل میں چلے گئے، جیل میں رہے، یہ وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب بادشاہ نے یوسف کو باہر نکالا، اپنا منسٹر بنا لیا، اپنا وزیر بنا لیا، رائٹ ہینڈ بنا لیا، ایڈوائزر بنا لیا۔ ایک دن بادشاہ مر گیا۔ سنیے گا، بادشاہ مر گیا، اب کون بادشاہ بنا؟ ارے بھائی ہسٹری تو آپ کے ذہن میں، نبی یوسف خود بادشاہ بن گئے۔ پوری توجہ، میں نے کیا کہا تھا؟ علی نبی کی گود میں بولے اور کیا کہا جانتے ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، اور پھر ایک جملہ اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں۔ کس نے کہا؟ مولا علی نے۔ کس کی گود میں؟ رسول کی۔ رسول نے کیا کہا؟ تم میرے وصی ہو، تم میرے وزیر ہو، تم میرے سکسیسر ہو۔ کہا نا؟ سنتے ہیں آپ؟ اب سنیے اس بچے کا واقعہ۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، یوسف بادشاہ بن گئے۔ ایک دن جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یوسف تمہارے کچن میں جو کک ہے نا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یوسف کہتے ہیں نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یوسف کہتے ہیں اللہ نے ہی مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ جو بچہ جو ماں کی گود میں آیا تھا، جس نے تمہارے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، یہ وہی بچہ ہے۔ اتنا بڑا ہو گیا کہ باورچی بن گیا تمہارے کچن میں، جو شاہی کچن، بادشاہ کا کچن، اس میں وہ شیف بن گیا، باورچی بن گیا، جو بھی کہہ لیجئے۔ نبی یوسف کہتے ہیں جبریل یہ بات ہے، یہی ہے وہ جوان؟ کہاں؟ نبی یوسف اپنے غلام کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، اس کو بلا کے لاؤ، اس سے کو کام چھوڑے، میرے پاس حاضر ہو جائے۔ جوان آ گیا، جی حضور کیا کام ہے؟ نبی یوسف فرماتے ہیں تو نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں، لیکن اللہ نے مجھے پہچانوا دیا ہے تو کون ہے، تو نے میری گواہی دی تھی، چل میرے ساتھ۔ لے کر آئے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، نبی یوسف اس جوان کو جو بچہ تھا پہلے جس نے گواہی دی تھی، اس کو لے کر اپنے خزانے میں آئے، خزانہ کھولا، فرماتے ہیں اپنا دامن پھیلا، اس نے دامن پھیلایا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس کی گود میں ڈالے اور فرماتے ہیں یہ تیرا انعام ہے، تو نے میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، ماں کی گود سے گواہی دی تھی، یہ تیرا انعام ہے۔ وہ خوش ہو گیا، جانے لگا۔ نبی یوسف نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں اے بھائی اتنا ہی نہیں، سن تو میرا خلیفہ بنے گا، میرا جانشین بنے گا، میرا سکسیسر بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری گواہی دی تھی،
تجھ پر اللہ کا کرم ہوا تھا، تیرے ذریعے اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، تو میرا سکسیسر بنے گا۔ اب میں جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، جو یوسف جیسے نبی کی گواہی یوسف اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر دے، جب وہ یوسف کا خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ علی جو محمد کی گود میں آ کر اللہ کی بھی گواہی دے، محمد کی بھی گواہی دے، وہ محمد کا خلیفہ کیوں نہیں بنے گا؟ اے توجہ عزیزان محترم، محمد کا جانشین، یا آخری بات اور تقریر ختم کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول سجدے میں۔ مجھے اس روایت کو بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، اس کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ مجھے آج ایک اور روایت سنانی ہے۔ مسجد میں آئے تو دیکھا رسول مسجد کے صحن میں ہیں اور سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کے شیعوں کو معاف کر دینا۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے حجرے میں گئے، کمرے میں، مسجد کا جو کمرہ تھا، جب گئے تو دیکھا کہ اب علی سجدے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے اللہ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ رسول کی امت کو معاف کر دینا۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ بہت توجہ۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے نا بھائی، اگر زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو کہیے اتر آؤں۔ اے اللہ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کے شیعوں کو معاف کر دینا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ رسول کی امت کو معاف کر دینا۔ دعا چل رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہاں جاتے ہیں یہاں آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں یہاں آتے ہیں۔ رسول کے پاس کھڑے ہو گئے، رسول نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا عبداللہ بن مسعود شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ بھائی یہی جملہ اگر کہیں اور پڑھتا نا تو اس سے زیادہ قیمت مل جاتی مجھے۔ عبداللہ بن مسعود شک نہ کرنا ورنہ، ذہن میں آ گئی روایت؟ اب سنیے، یہ اس کے بعد کا قصہ ہے۔ رسول اللہ مسجد سے باہر نکلے، سنیے گا، ایک مریض آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مریض ہوں، اللہ سے دعا کیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ رسول نے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ اسے شفا دے دے۔ رسول اکیلے نہیں نکلے مسجد سے۔ دیکھیے اس روایت کو دل سنبھال کے سنیے گا، میں ہر روایت یہاں پڑھتا ہی نہیں ہوں، روک لیتا ہوں، دل میں ہی بند کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی برداشت نہ کر پائے، الٹے سیدھے سوالات شروع ہو جائے۔ بھائی یہ معرفت کی کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ کہیے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے اگر کسی سے نہیں سنا مجھ سے پہلے، اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ میری غلطی تو نہیں، کبھی نہیں سنا، ارے آپ نے سنا ہی کتنا ہے بھی؟ میں خود پڑھتا ہوں کتابیں، نئی نئی چیزیں نکل کے آتی ہیں، میرا تو کام ہی ہے یہ بھائی، دن بھر پڑھنے کا۔ مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں میں نے نہیں پڑھی ابھی، اور جو صرف مجلسیں سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، نئی چیز آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی، وہ ارے سنا ہی کتنا ہے بھائی آپ نے؟ ابھی تو آپ نے قطرہ بھی نہیں سنا ہے۔ دریا ہے علم کا، سمندر ہے علی کے فضائل کا۔ امام شافعی ہمارے عالم نہیں ہیں، سنیے، ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل، جس کے کمالات دشمنوں نے حسد میں چھپائے، دوستوں نے ڈر میں چھپائے، اس کے باوجود بھی اتنے پھیلے کہ مشرق اور مغرب تک پھیل گئے ہیں، اتنے پھیلے ہوئے ہیں، اتنے چھپانے کے باوجود ہیں۔ اب سنیے، آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ چلیے سنائے دیتا ہوں، ڈر کے سنا رہا ہوں لیکن آپ پر بھروسہ ہے۔ ہاں کبھی کبھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا، ارے کہاں سے پڑھ دیا، ارے بھیا پوری بات مولانا سے آ کے پوچھو تو پتہ چلے گی، پیچھے وہاں بیٹھ کر کے باتیں شروع، گوسپنگ شروع، کہاں سے پڑھ دیا؟ مولانا کے پاس آؤ نا سیدھے،
ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو بھائی؟ در در پہ نہ بھٹکو، تم حیدر کے غلام ہو، تم تو حیدر کے نوکر ہو، تم در در پہ کیوں جاتے ہو؟ سنیے گا عزیزان محترم، دوسرا آیا، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، رسول نے پھر ہاتھ اٹھایا، اے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ اب میں نے کیا کہا؟ رسول اکیلے مسجد سے نہیں نکلے، صحابی ساتھ میں ہیں، ہاں اس میں سب طرح کے ہیں، شک والے بھی ہیں، یقین والے بھی ہیں۔ تیسرا آیا، یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اسے اولاد دے دے۔ 7 آدمی آئے، 7 کے لیے دعا کی، علی کا واسطہ دیا۔ کس نے؟ مسجد والا قصہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں اس لیے میں مجبوراً سنایا ہے، ورنہ دوسری جگہ پہ تو وہ قصہ میں سناتا ہی نہیں ہوں، ڈائریکٹ یہ سنا دیتا ہوں۔ ہاں یہاں پہلی بار شاید سنا رہا ہوں یہ روایت، ہاں ابھی انڈیا میں پڑھ کے آیا ہوں، وہاں میں نے وہ سب نہیں سنانا، بیک گراؤنڈ وہاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی بنانے کی، کچھ لوگ، ہر ایک نہیں ماشاءاللہ، سب بہت علم والے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سنانی پڑتی بھیا پوری باتیں، کیا کریں۔ بہرحال اب سنیے گا، 7 آدمی آئے، 7 کے لیے دعا، علی کا واسطہ، علی کا واسطہ۔ لوگوں نے آپس میں کہا یہ کیا بات ہوئی، جتنے آئے سب کے لیے علی کا واسطہ، ہم کیا مر گئے تھے؟ ہم کیا مر گئے تھے؟ ہمارا نام نہیں لیا نبی نے، ہر ایک کی دعا میں علی 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 علی، ہمارا نام نہیں لیا۔ دوسرے تھوڑا سا کام آدمی تھے، ٹھنڈے دل کے، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج دوسرے لوگ بیمار پریشان بے اولاد یہ سب ہے نا، ایک دن خود علی بیمار پڑیں گے، جس دن علی آئیں گے دعا منگوانے، اس دن رسول اللہ ہمارا نام لیں گے، ویٹ کرو، ویٹ اینڈ واچ، ٹھیک ہے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول کے ساتھ، اتنے میں مولا علی آ گئے۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ اب یہ خوش، آج تو میرا نام چانس لگے گا، آج تو میرا نام لیں گے رسول۔ بیٹھے ہوئے منہ دیکھ رہے رسول کا، رسول نے چاروں طرف دیکھا، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے۔ کیا سنا عزیزان محترم، تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے۔ بڑا غصہ آیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آج تک کا انتظار کر رہے تھے، یہ بھی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آج کا تو انتظار تھا کہ جس دن علی بیمار پڑے اس دن آپ میرا نام لیں گے، آج بھی ہمارا نام غائب، آج تو لے لیتے۔ رسول فرماتے تم اپنی باتیں کرتے ہو، ارے جب میں دعا مانگتا ہوں تب بھی تو علی ہی کا نام لیتا ہوں۔ ہے توجہ عزیزان محترم، تم اپنی باتیں کر رہے ہو، ہمیشہ علی کا نام لیتا ہوں، ہر وقت علی کا نام۔ ہے توجہ، علی 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 علی۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد، یا علی۔ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم سبحان اللہ محمد و آل۔ عراق کا ایک آدمی ہے، نجف میں نہیں رہتا، کوفے میں نہیں رہتا، دور رہتا ہے، غریب آدمی ہے، چور ہے۔ اے توجہ، سدھر گیا، جب بدل گیا، چینج ہو گیا، تو ایک مومن سے اس کی دوستی ہو گئی۔ سن لیجئے معجزہ امیر المومنین کا، دوستی ہو گئی ایک مومن سے، خود بھی سدھر گیا، چینج ہو گیا، بدل گیا بھائی۔ وہ مومن روز اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی نہیں آتا۔ ایک دن جمعرات کے دن آیا، تھرسڈے کو آیا، تو دیکھا گھر پہ نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ بھائی میرا دوست کہاں ہے؟ کہا آپ کا دوست کربلا گیا ہے زیارت، نجف گیا ہے زیارت کرنے۔ نجف، ٹھیک ہے بھائی میں بھی جا رہا ہوں۔ جلدی سے اس نے بھی گھر میں آیا، تیاری کی، گھوڑے پر بیٹھا اور پیچھے چل پڑا، دوست کے ساتھ نجف جاؤں گا۔ راستے میں دیکھا ایک جنگل میں اس کا دوست ایک چشمے کے، پانی کے چشمے کے پاس غسل زیارت کر رہا ہے۔ میں بہت جلدی جلدی آپ کو یہ معجزہ سنا رہا ہوں مولا علی کا، غسل زیارت کر رہا ہے۔ یہ جلدی سے پہنچا، السلام علیکم بھائی،
ہم تمہیں ڈھونڈتے ہوئے گئے تھے. جیسے ہی یہ جو نہار آئے نا، جیسے ہی اس کے سلام کی آواز سنی، جلدی سے کچھ چھپانے لگا پیٹھ پر. اس نے کہا بھائی پیٹھ پہ کیا سکھا رہے ہو؟ جلدی سے اس نے کپڑا اپڑا اٹھایا، جلدی سے ڈھانک لیا، کور کر لیا. اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیوں کور کر رہے ہو، کیا چھپا رہے ہو؟ کہنے لگا ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، تم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا میں تمہارے گھر گیا تھا، پتہ چلا تم نجف گئے ہو، نجف جا رہے ہو مولا کی زیارت کرنے. میں نے سوچا میں بھی چلوں، ساتھ میں چلیں گے دونوں. کہنے لگا ٹھیک ہے چلیں گے، ذرا ادھر جاؤ مجھے کپڑے چینج کر لینے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے چینج کرنا، لیکن یہ چھپا کیا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ تمہیں دیکھنا ہے، دیکھو. ایسے گھوما تو دیکھا یہاں زخم کا نشان تھا. وہ زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا. اب اس نے پوچھا، اب آپ آرام سے سنیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے جتنا اپنے حصے کی داد لینی تھی مل گئی. آپ کا سبحان اللہ مجھے مل گیا، واہ واہ مل گیا، نعرے مل گئے، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا کے صدقے میں، ہر بلا سے اللہ آپ کو بچائے. سن لیجئے آرام سے واقعہ، مولا علی کا معجزہ. کہنے لگا یہ زخم کیسا ہے؟ کہنے لگا سنو، پہلے میں بہت برا آدمی تھا، بہت برا اور غریب، میری فیملی تھی، بیوی بچے. ایک دن میں نشے میں اپنے گھر میں آیا. جب گھر میں آیا تو دیکھا بیوی بڑے غصے میں بیٹھی. بیوی نے کہا تو صبح سے لے کے شام ہو گئی کہاں کہاں گھوم رہا تھا، تجھے کچھ فکر ہے، ٹینشن ہے؟ بچے بھوکے، میں بھوکی، سب بھوکے بیٹھے ہیں، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ کھانا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو کر. کہنے لگا کہ میرا نشہ ایک دم سے غائب ہو گیا. اس کا غصہ دیکھ کر کے میں نے تلوار اٹھائی، لے کے نکلا کہ آج تو جمعرات ہے، تھرسڈے ہے، کنتا پھیرا، میں جا رہا ہوں، راستے میں دیکھوں گا آج تو بہت سارے لوگ علی کی زیارت کو نجف جاتے ہیں، راستے میں کسی کو روک کر کے لوٹ لوں گا. کہتا ہے کہ میں راستے میں دیکھا، اندھیرا تھا، اچانک ایک بجلی چمکی، بارش کا ٹائم. کہتا میں نے دیکھا جو بجلی چمکی نا، اس کی روشنی میں دیکھا ایک دو عورتیں چلی آ رہی ہیں. کہنے لگا کہ چلو میرا کام آسان ہو گیا، عورتیں ہیں کتنا مجھ سے لڑیں گی، میں مرد ہوں، لمبا چوڑا آدمی ہوں، تلوار ہاتھ میں، تھوڑی دیر میں ان سے جو کچھ بھی ہے سب چھین لوں گا. کہنے لگا میں آگے بڑھا، عورتوں کو روکا. اس میں جو ایک عورت تھی، بڑی عمر کی عورت تھی، اور ایک جوان لڑکی تھی. جو بڑی عمر کی عورت تھی اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو کچھ چاہیے ہم تمہیں دیتے ہیں، ہمیں چھونا نہیں. جو کچھ بھی تھا سب لا کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ سب کچھ جب اٹھایا میں جانے لگا، دل میں شیطان نے بہکانا شروع کیا. کہتا ہے وہ جو جوان تھی اس کی طرف میں نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. میں بہت شارٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں قصہ. جیسے ہی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اس جو بزرگ عورت تھی اس نے کہا کہ دیکھو اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ اس کی شادی، کل اس کی شادی ہے. آج اس نے مجھ سے کہا میں اس کی خالہ ہوں، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، میں نے اسے پالا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ خالہ کل میری شادی ہو جائے گی، پتہ نہیں شوہر کیسا ملے جو زیارت کرائے نہ کرائے، میں اپنے مولا کی شادی سے پہلے زیارت کرنا چاہتی ہوں، مجھے لے چلیے، میں اپنے مولا کی زیارت کر لوں، اس کے بعد قسمت رہی تو پھر جاؤں گی، مولا نے توفیق دی تو پھر جاؤں گی. میں اپنی اس بھانجی کو مولا علی کی زیارت کرا کے واپس لا رہی ہوں، تم ہمیں چھوڑ دو. کہنے لگا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگا کہ میں بری نیت سے آگے بڑھا. جیسے ہی آگے بڑھا اس عورت نے نجف کی طرف دیکھا اور کہا یا علی کیا آپ کے مہمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا آپ کے مہمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اچانک بجلی پھر چمکی اور ایک گھوڑ سوار میرے سامنے کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے مجھے حکم دیا چھوڑ اسے اور واپس جا، ان کو دونوں کو جانے دے. کہنے لگا میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. اس سوار نے کہا کہ پھر تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا. کہنے لگا کہ مجھے اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا، میں نے کہا کہ آج تک مجھ سے کوئی جیتا نہیں، تم کیسے جیتو گے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار گھمائی، تلوار سے لگ رہا تھا جیسے آگ نکل رہی ہو. میں جیسے ہی ہٹا میرے کندھے پر یہاں وہ تلوار کی نوک لگ گئی، جو نوک تھی نا وہ یہاں پر لگی، یہ اسی کے زخم کا نشان ہے. کہنے لگا میں تو کانپنے لگا، کنارے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کھڑا ہوا وہ عورت جو بزرگ تھی اور وہ جوان، وہ دونوں اس گھوڑے پر جو سوار تھے ان سے کہتی ہیں کہ آپ نے بڑا احسان کیا، بڑا شکریہ، بڑا احسان کیا، بڑا شکریہ. ہم چاہتے ہیں ایک باتیں بتاؤ کیا احسان ہے، کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی ایک مرتبہ اور
مولا علی کی قبر پر پہنچا دیجئے، ہم جا کر اپنے مولا کا شکریہ ادا کر دیں۔ وہ سوار کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا قبر کے پاس جا کر کہنا چاہتی ہو میرا شکریہ علی نے قبول کر لیا، میں خود علی ابن ابی طالب ہوں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دل سے پکارے انسان علی کو، چاہے جہاں پکارے، علی آتے ہیں آتے ہیں۔ دنیا کو یہی تو شکایت ہے نا، آپ کو ٹھوکر لگی آپ کہتے ہیں یا علی مدد، بیمار ہوئے یا علی مدد، ہیں پریشانی میں آئے یا علی مدد۔ علی ملے آپ کو اور کسی کو بلائیے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کو بلائیے۔ اگر آ جائیں تو ضرور بلائیے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ آ جائیں تو ضرور بلائیے۔ توجہ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک مولانا کی ملی صاحب کو بڑی پسند آئی، آپ نے فون کیا مولانا صاحب اس سال محرم میں آپ کی بکنگ ہمارے یہاں۔ مولانا نے کہا کہ دیکھیے میں کہیں بزی ہوں، میں نہیں آؤں گا، بہانہ کر دیا۔ آپ نے کہا اگلے سال پھر بلاؤں گا، پھر ٹرائی کیا، پھر نہیں آئے، پھر نہیں آئے، پھر نہیں آئے۔ آپ نے کہا اب نہیں بلاؤں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آتے نہیں تو بلانے کا فائدہ کیا ہے؟ 1400 سال سے الحمدللہ ہماری یہ قوم یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کہہ کہہ کر علی کو پکار رہی ہے۔ ہم دنیا کو یہی تو بتاتے ہیں، ہمارے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ صلی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ تمام مومن مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی مزید توفیقات عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔